یو اے ای نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن ہم سب کو یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ مودی صاحب نے جو خط لکھا اور پھر جو لائن آف کنٹرول پہ ٹینشن کم ہوئی، پھر باقی کی بھی جو سپیچز تھی چیف آف آرمی جناب باجوہ صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی جو سپیچز ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں یہ چاہے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن یا اس ریجن میں نئی پالیسی جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں، یا آپ ایکچولی یہ بھی سمجھ لیں کہ ہندوستان کی اتنی پٹائی ہوئی وہاں لداخ میں کہ وہ چائنیز نے بھی ان کو فزیکلی مارا. پاکستان کے جو ایئر فورس، ان کو میں سلام کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، اور جس طریقے سے پاکستان فوج جو ہے الحمدللہ انہوں نے پروو کیا کہ ہندوستان کی فوج نمبرز میں زیادہ ہو سکتی ہے، وہ لڑنے میں پاکستان سے جو ہے وہ کبھی بھی بہتر. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح جنگ بدر میں 313 نے جو ان کافروں کو، ان کے پاس تو 8 ڈنڈے تھے وہ بھی اس کھجور کے، اور ان کے پاس وہ تلواریں اور بڑی اور چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. ایسے ہی تو ایک یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ہندوتوا فیشسٹ آر ایس ایس بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کیونکہ انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو دبائیں، اور اگر کہیں بھی ان کو گیپ ملے تو وہ بار بار کہتے تھے نا آزاد کشمیر فتح کریں گے، آزاد یہاں اندر گھس کے جا کے ماریں گے. تو ان کو پتہ چلا کہ وہ اندر بھی نہیں آنے دیں گے، وہ واپس آ کے گھس کے ماریں گے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے لیسن لیا. لیکن ایک اور تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اکانومی اتنی کمزور ہو چکی ہے، وہ ہندوستان جس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، وہ گروتھ ریٹ وہ کم ہو کے نیگیٹو پہ ریسیشن میں چلی گئی ہے. تو اتنی پاپولیشن جس کی اتنی وہ رولا، اتنا شور تھا، وہ اب جو ہے ریسیشن میں جا کے جو کمپنیز انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتی تھی وہ ساری کی ساری خود اتنی جو ہے وہ کنسرنڈ ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اگر ایک فیل سٹیٹ، بینکرپٹ سٹیٹ، اگر فیل سٹیٹ پہ بھی آتا ہوں کس طرح فیل سٹیٹ، کیونکہ جو ہندوتوا فیشسٹ جو ہیں انہوں نے ڈیلٹس کے جو ساتھ ظلم کیا. اور میں اپنے پاکستانی میڈیا، کشمیری میڈیا کو کہوں گا کہ ڈیلٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور لکھیں. جب تک ہندوتوا آر ایس ایس فیشسٹ گورنمنٹ وہ اپنے عزائم جو ہے وہ ان کو ترک نہیں کرتی، اس وقت پاسبل نہیں ہے. مثلا ہندوستان کی، آئی نو پاکستان میں ایک لابی شروع ہوگی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا. دیکھیں جو انہوں نے ابریگیشن آف 370 اور 35A کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بعد انہوں نے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو باشندہ ریاست دی ہے. باشندہ ریاست کے بعد ان کو پراپرٹی خریدنے کا رائٹ ملا ہے اور ملے گا. وہ اس کو جب تک ریورس نہیں کرتے، اس کو ریسینڈ نہیں کرتے، جب تک 370 کو ریسٹور نہیں کرتے، جب تک 35A کو ریسٹور نہیں کرتے، جب تک جو نقصان لوگوں کا ہوا ہے اس کی کمپنسیشن نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اور لانگ ٹرم، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پچھلے 30-40 سال سے تو سیاست میں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہندوستان کی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ خود پرابلم میں ہوتے ہیں. تو وہاں سے نکلنے کے لیے وہ پاکستان کو، اور پاکستان میں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کلچر بھی ایک، ہماری کریز بھی ایک، ہمارا بالی ووڈ بھی ایک، ہماری وسکی بھی ایک، اور ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلق بڑھیں گے تو ہماری اکانومی آسمان تک چلی گئی. دیٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ جو فیشسٹ ہندو ہے وہ آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پاکستان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں کشمیریوں کے لیے نہیں کہوں گا، میں پاکستان کی سروائیول کے لیے کہوں گا کہ جب تک ایکچول پالیسی چینج، تھنکنگ چینج ہندوستان کے اندر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہائی کمشنرز کو بھی اس وقت تک آپ ریٹرن نہ کریں جب تک 35A 370 اس کو ریسٹور نہیں کیا جاتا، وہ ریسینڈ نہیں کیے جاتے. اور
جو ہے وہ بیک ٹو ویئر اٹ واز 2002 اور اس کے بعد پھر آپ بلڈ اپ کر لیں. یو کے جو ہے گورنمنٹ پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ وہ سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں. چائنیز جو گریٹر اس کے اوپر مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے کہ چائنیز انفلوئنس ایمرجنگ سپر پاور بلکہ اکنامک سپر پاور تو ہو گئی, ملٹری سپر پاور, اور وہ کس طریقے سے اپنا انفلوئنس افریقہ کے اندر, ایسٹرن ایشیا کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر کس طرح بڑھا رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے حوالے سے یورپین یونین اور جو امریکہ کے دوست ممالک تھے انہوں نے چائنا کے اوپر سینکشنز لگانے کا یوگر مسلمانوں کی وجہ سے. دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ روہنگیا کے حوالے سے کوئی وہ سینکشنز نہیں لگائے. وہ سینکشن اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے. سی پیک کو وہ اپوز نہیں کرتے. سی پیک کو کے اور معاملات ہیں, اگین ٹائم اتنا نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان میں بھی تو اس کی سپورٹ باہر نکلنی چاہیے نا کہ سی پیک کو کتنا آپ سے صلح کرانے کے لیے. میں یہ آخری سوال ہے اس لیے میں پیش کرتا ہوں, میرا پولیٹیکل ڈفرینسز تھوڑے سب کے ساتھ ہیں, لیکن اگر عمران خان صاحب کو یہ کہوں کہ اپنی ٹون تھوڑی سی نرم کر لیں, اور میاں صاحب کو کہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی سختی جو ہے وہ تھوڑی سی نرم کر لیں, کیونکہ پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ سیاست سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہیں. ساری پارٹیز اگر صلح کر سکیں, میں حاضر ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کے گھروں میں آ کے جو ہے وہ عزت بھی کی, احترام بھی کیا, میں اب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر پاکستان کے لیے اپنی جو ایگو ہے اس کو چھوڑ کے آپ صلح کر لیں تو یہ بڑی بات ہوگی.